تو میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، ملک ہی نہیں بلکہ یعنی پوری دنیا کے حالات ابھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں، تو آپ عید سادگی سے منائیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر، خاص طور پر فلسطین اور ایران کے حالات کے پیش نظر، اس مرتبہ عید الفطر سادگی کے ساتھ منائیں۔ جی ہاں، تمام مسلمانوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ عید سادگی کے ساتھ منائیں۔ ریاست کرناٹک کے معروف عالم دین، مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے محتمم مولانا ذوالفقار علی رضا نوری نے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ درخواست کی ہے کہ اس مرتبہ عید سادگی کے ساتھ منائیں۔ عید کی خوشیوں میں فلسطین اور ایران کے شہیدوں مظلوموں کو یاد رکھیں، ساتھ ہی ہندوستان میں برادران وطن ہندو بھائیوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ وطن عزیز ہندوستان کی ترقی، امن، خوشحالی، اتحاد کے لیے عید کے موقع پر خصوصی دعا فرمائیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ الحمدللہ، رب کائنات کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے یہ ماہ مقدسہ جو صبر کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا، نجات کا مہینہ ہے، بڑے ہی امن و سلامتی اور سکون کے ساتھ گزرا۔ اللہ کے بندوں نے اللہ کی عبادت کی، روزہ رکھا، مالوں کی زکوٰۃ نکالی۔ الحمدللہ ملک کے کئی جگہ پر حالات بھی بگڑے اس ماہ رمضان کے موقع پر، اس کو بھی پولیس کے ذریعے سے سنبھالنے کی کوشش کی گئی اور حتی الامکان اس کو سنبھالا گیا۔ ہم عید کا یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عید کہتے ہیں خوشی کو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خوشی میں تمام لوگ شامل ہوں۔ ہم اپنے ملک میں امن و سلامتی چاہتے ہیں، امن و سکون چاہتے ہیں، بھائی چارگی چاہتے ہیں، یکجہتی چاہتے ہیں۔ جب تمام مذاہب ایک ساتھ ملیں گے تو وہ قوم کی طاقت بنے گی، ملک کی طاقت ہوگی۔ ایک گھر میں جب فساد پیدا ہوتا ہے تو گھر کمزور ہوتا ہے، شہر میں ہوتا تو شہر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس ملک کا گلدستہ ہیں، تمام ہندو بھائی ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، تمام ایک گلدستہ ہیں۔ ہم اس موقع پر پورے ماہ رمضان میں رب کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہے کہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی، امن و سکون رہے۔ میں اپنے برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ اس حسین موقع پر ماہ رمضان الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ گزرا ہے۔ آخری دن ہے، کل اگر چاند نظر آتا آج تو کل عید ہوگی، نہیں تو پرسوں ہمارے ملک ہندوستان میں عید الفطر کو منایا جائے گا۔ اس موقع پر میں تنظیمات سے، اپنے اکابرین سے، اپنے بڑوں سے یہ کہوں گا کہ ایک یکجہتی کے پروگرام کیے جائیں۔ ابھی جو ملک میں نفرت کے بازار گرم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو ختم کریں۔ اور جو ہمارے برادران اسلام ہیں، اکثر یعنی عید کے موقع پر جیسے عید ختم ہوتی ہے تو نمازوں کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم یعنی گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں پر جانا ہمارے لیے ہرگز یعنی اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ عید کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ عید منائیں، جتنا ہو سکے آپ عید کے دن غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں۔ آپ یعنی گھومنے جانا، الگ الگ بہت سارے پیسے خرچہ کرنا اور نمازوں کو چھوڑ دینا، یہ کہیں تک بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں، بالکل ایک دم۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ عید کا دن انعام کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، وہ دن نمازیں چھوڑنے کا دن نہیں ہے، بلکہ اس دن آپ اللہ کو منانے کی کوشش کریں اچھے انداز سے، کیونکہ ابھی پوری دنیا کے حالات ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ ابھی کس طرح کے حالات ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پورے جو اسلامی ممالک ہیں اس کو امریکہ لڑانا چاہتا ہے اور اسلامی ممالک کو وہ کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں کس راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں جو اپنے گھروں کو کھو چکے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں، آج وہ یعنی عید منانے کے لائق بھی نہیں ہیں، ان کے گھروں میں غم ہی غم ہے، ان کے پاس نہ عید منانے کے لیے کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسے ہیں، نہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، وہ آسمان کے نیچے عید منائیں گے وہ
تو میں کہوں گا جہاں آپ تمام کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں وہاں ان کے غم میں بھی شامل ہوں کو جو اپنے اس مہینے میں اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنا قبیلہ کھو چکے ہیں، اور ابھی ملک کی حالات ہی نہیں بلکہ آپ یعنی دنیا کے حالات ابھی بہتر نہیں ہیں، جنگ کے ماحول بنا ہوا ہے، ایک دم بربریت کا بازار گرم ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ جہاں اپنے یعنی عیش و عشرت کے لیے آپ یعنی زندگی کرنا چاہتے ہیں عید کے دن یا عید کے بعد میں، اس موقع پر ان مظلوموں کو دیکھیں کہ جن پر یعنی بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے۔ تو میں اپنے مسلمانوں سے، برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں، ان بچوں کو اپنے پیسوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنی قوم میں استعمال لائیں، ملک کے لیے استعمال کرائیں، دین کے کام میں اس کو استعمال میں لائیں۔ آپ اپنے یعنی وقت کو، اپنے پیسے کو ضائع ہرگز نہ کریں۔ میں یعنی عید کی پھر مبارکبادی دیتا ہوں برادران اسلام کو، تمام کو، مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال بنگلور کی طرف سے کہ آپ عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ خوب آپ کو عطا فرمائے، آپ خوب عید کی خوشیاں منائے، اللہ اور آپ کو عزتیں دے۔ لیکن اس موقع پر آپ ضرور یعنی غریبوں کو یاد رکھیں گے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عید الفطر یعنی یہ صدقہ فطر کی عید ہے، یعنی غریبوں کی مدد کریں۔ جیسے آپ اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی آپ اپنے پڑوس میں آپ غربا کے لیے بھی کھانے پینے کا عید کے دن انتظام کریں۔ فطرے کی رقم ادارہ شریعہ کرناٹک واقع جامع حضرت بلال سے 100 روپے رکھی گئی ہے، اور یہ کم از کم ہے، یہ سب سے کم قیمت رکھی گئی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں کھجور کی صدقہ فطر دیا جاتا تھا، کشمش کا دیا جاتا تھا، جو کا دیا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے ہم کریں گے تو یعنی وہ صدقہ فطر ہمارا 2، 3، 4، 5 ہزار تک بھی پہنچتا ہے ایک دم۔ تو آپ جتنا زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن کم از کم ادارہ شریعہ کا اعلان ہے کہ 100 روپے ایک فرد کی طرف سے ادا کیے جائیں نماز عید سے پہلے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید اس مرتبہ سادگی سے منائی جائے۔ انشاءاللہ ہم یہی یعنی تمام سے کہیں گے کہ سادگی کے ساتھ عید منائیں۔ آپ سادگی کو اللہ پسند فرماتا ہے، ہمارے رسول نے پسند فرمایا ہے، جتنا سادگی کے ساتھ عید کا ہمارے آپ دیکھیں خلفائے کرام کو، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، عید کا دن ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں خلیفۃ المسلمین کا، لیکن جب دروازے سے باہر آتے ہیں تو قوم نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آج تو خوشی کا دن ہے، کہا اگر واقعی اللہ نے میری عبادات کو قبول فرما لیا تو میرے لیے خوشی کا دن ہے، اور اگر قبول نہ کیا تو میرے لیے وعید کا دن ہے ایک دم۔ تو میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، ملک ہی نہیں بلکہ یعنی پوری دنیا کے حالات ابھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں، تو آپ عید سادگی سے منائیں۔ عید یعنی جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں تو آپ کی نگاہیں نیچے ہوں، آپ یعنی آپ کی طرف سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، آپ راستوں کو بند نہ کریں، کیونکہ ایمبولینس وغیرہ بھی آتی ہیں، کوئی ضرورت مند بھی یعنی جاتے ہیں، حکومت کو بھی ضرورت رہتی ہے کہیں جلدی پہنچنے کے لیے، پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہیں جلدی جانا رہتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس موقع پر میں تمام سے گزارش کروں گا خیال رکھیں، عیدگاہوں سے نماز کو پڑھ کے آئیں یا عیدگاہوں کو جائیں تو یعنی اتنا راستہ آپ رکھیں کہ برادران وطن کو تکلیف نہ ہو، کسی یعنی مصیبت زدہ کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اسلام کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اسلام یعنی سب کے لیے آسانی کے راستے کھولتا ہے، ہمدردی چاہتا ہے، یکجہتی چاہتا ہے، اسلام یعنی محبت چاہتا ہے۔ اسلام نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمیں اسلام یعنی محبت کا پیغام دیتا ہے۔ تو عید کے دن بھی میں برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ آپ محبت کا پیغام دیں، محبت ہی میں سب کچھ ہے ایک دم۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، السلام۔